بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت۔ ہمارے لائیو لیکچر بھی شروع ہو گیا، ہمارا کورس بھی الحمدللہ 72 کنٹریز کے لحاظ سے شروع ہو گیا، لیکن ریکارڈڈ جو تھے جس میں آپ لوگ ساری سلائیڈ دیکھ سکتے تھے وہ شروع نہیں ہوا تھا۔ غالباً لاسٹ اپریل وغیرہ میں کوئی ہوگا، 20 اپریل کا ہمارا سیشن تھا۔ تو بہت سے لوگوں کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ اگر ہمارے پاس ریکارڈڈ فارم میں ہوتا ہے تو ہم بار بار سنتے ہیں، بار بار سلائیڈ دیکھتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر لیتے ہیں کئی لوگ، تو یہ کسی بھی طریقے سے اگر کر دیں تو بہتر ہے۔ تو میں نے عاصم سے بات کی، کیونکہ اتنا بڑا ٹاپک ہے اور جتنے زیادہ میں سیشن کرتا چلے جا رہا ہوں اتنا زیادہ ڈیٹا بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ کیو اے بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ عاصم ہم شروع کرتے ہیں، غالباً مجھے لگتا ہے کہ یہ چلا جائے گا ہمارا 6 گھنٹے تک، تو ہم ٹکڑوں میں کریں گے اس کو، 2 گھنٹہ آج کر لیں گے، پھر کر لیں گے، پھر کر لیں گے، اور ایک گھنٹہ کر کے اپلوڈ کرتے چلے جائیں گے، قسطیں بنا دیں گے اس کی۔ اسی وجہ سے میں نے پورا مہینہ دیا ہوا ہوتا ہے آپ لوگوں کو اسٹڈی کے لیے۔ تو پہلا ٹاپک جو ہمارا آج کا تھا کورس کا، پیرنٹنگ، ویسے ہی کیوں اٹھایا میں نے، بہت زیادہ معاشرے میں جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کاؤنسلنگ کی، چونکہ بچہ رسوا ہو رہا ہے تو اسی بچے نے جا کے دوبارہ پیرنٹس بننا ہے، تو ایک بہت بڑا سائیکل ہے جو کہ ڈسٹرب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے اندر پھر میں نے جو پہلا لیکچر کیا وہ میں نے کہا کہ پیرنٹنگ، بچے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کی جو تربیت کر رہا ہے اس کی اپنی تربیت ہوئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہوئی۔ اب یہاں پر جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پیرنٹنگ ہوتی کیا چیز ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ سارے پیرنٹس جو ہیں وہ مینٹور ہوں، کیونکہ بچے کو ایسے پیرنٹس چاہیے ہیں جو کہ مینٹور ہوں۔ بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں، جب میرا لائیو سیشن تھا، یہ سب کانٹیننٹ والی کی بات کر رہا ہوں، تو اپروکسیمیٹلی 28 فیملیز نے لیکچر لینا تھا۔ ہم 2 دن پہلے سے ان کو ڈیٹا دینا شروع ہو گیا کہ آپ نے زوم ایسے انسٹال کرنا ہے، اس میں ایسے آپ نے آئی ڈی بنانا ہے، ایسے آپ نے میسج کرنا ہے، لیکن غالباً 16 to 18 جو ہیں وہ اس کو فالو نہیں کر سکے۔ تو میں نے اگلے دن جو میسج ٹائپ کروایا وہ یہی تھا کہ ایسے بے شعور والدین بچوں کو نہیں چاہیے۔ مینٹورنگ کیا ہوتا ہے؟ مینٹورنگ کہتے ہیں بیسیکلی رہبر کو۔ اس کی بہت بہت اچھی مثال ایک دینے جا رہا ہوں میں، شاید عاصم کو تو یاد بھی ہوگی وہ مثال، کہ ہم پچھلے سال، اس سال تو ہمارے یہاں تراویح نہیں ہو سکی، پچھلے سال جب ہم تراویح کروا رہے تھے تو ایک صاحب ہمارے پاس تھے جو سعودیہ میں جاب کر چکے تھے اور انٹیلیجنس کی غالباً جاب کی تھی انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم صحرا میں جا رہے تھے کسی جگہ پر، تو جو ہمارا ڈرائیور تھا وہی گائیڈ بھی تھا، تو وہ تھک گیا، اسے نیند آ رہی تھی، تو اس نے ہمیں کہا کہ آپ ڈرائیو کر لو۔ تو میں نے کہا مجھے رستہ نہیں پتا۔ کہتا ہے 2 گھنٹے تک آپ نے سیدھی ڈرائیو کرنی ہے، اس کے بعد مجھے اٹھا دینا۔ کہتے ہیں کہ میں نے 2 گھنٹے، 2.25 گھنٹے، 2.5 گھنٹے چلایا، لیکن مجھے وہ والی منزل نہیں آئی جو ہماری آنی چاہیے۔ میں نے وہیں گاڑی روکی اور اسے اٹھا دیا۔ کہتے ہیں چاروں طرف صحرا ہی صحرا، ریت ہی۔ کہتے ہیں وہ اٹھا تو کہتے ہیں وہ جگہ نہیں آئی، وہ اس نے نیچے سے ریت اٹھائی، ریت سونگھی، اور اس کے بعد اس نے بتایا کہ ہم اتنا دور آ گئے ہیں اپنی جگہ سے، اب ہم اتنے اینگل سے جائیں گے تو اپنے رستے پہ پہنچیں گے۔ وہ اس صحرا کا مینٹور تھا۔ اگر ڈاکٹر تمام چیزیں دیکھنے کے بعد بھی صحیح ڈائیگنوز نہ کر سکے تو وہ ہیلتھ کا مینٹور نہیں ہے۔
میرے پاس اتنے سارے کیسز ہیں ہیلتھ کے لحاظ سے جس میں ڈاکٹر ہی کا 100% قصور ہے. آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ نے غلط ڈاکٹر چوز کیا. اس کے بھی ہم اسٹیپ بتا چکے ہیں, ہمارا لیکچر موجود ہے. اب آ جاتے ہیں بچوں کی طرف. اگر پیرنٹس نے مینٹور بننا ہے تو انہیں بچے سے ریلیٹڈ ہر چیز کے بارے میں ایسے ہی پتہ ہونا چاہیے جیسے اس صحرا میں گائیڈ کو پتہ تھا. اگر آپ نے اس کی ایجوکیشن کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو آپ نے ایجوکیشن سے متعلق کچھ ایسی کامیابیاں لی ہوئی ہوں کہ لوگ آپ سے مشورہ لیتے ہوں. اگر آپ بچے کی ہیلتھ سے متعلق مینٹورنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کچھ ایسے ورکشاپ اٹینڈ کی ہوئی ہوں, ایسے سیمینار 5 اسٹار ریٹنگ کے, جس کے بعد آپ کیا کر سکیں, ان کی ہیلتھ کے متعلق. میرے اپنے کلائنٹس ہیں بہت سارے, ان کے بچے جو ہے, بلکہ مثال ہی دے دیتا ہوں, میں نے ایک دفعہ آپ سے کہا تھا مدارس کے 90% بچوں کی بون الائنمنٹ خراب ہوتی ہے. یہ اسی سال میں نے کراچی کے مدارس کو بتایا تو انہوں نے کہا جی ہاں, میں نے کبھی کچھ کیا کیوں نہیں اس کو صحیح کرنے کے لیے, انہیں پتہ ہی نہیں تھا. تو کیا ہے کہ مینٹورنگ بہت امپورٹنٹ, اور بچے کو بائیولوجیکل پیرنٹ صرف دنیا میں لانے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں, دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے اسے مینٹور پیرنٹس چاہیے ہیں. اگر آپ کو یہ سب چیزیں نہیں آتی ہیں تو پھر کیا ہے, پھر آپ کو کوئی مینٹور آپ کو کنسلٹنسی میں لانا پڑے گا. صحیح ہے. وجہ کیا ہوتی ہے, آپ کا کوئی ایک چھوٹا سا غلط فیصلہ, مثالیں دینا شروع کرتا ہوں. ایک غلط میڈیسن آپ کو کیا کرتی ہے, زمین کے 6 فٹ نیچے لے کے چلی جاتی ہے. آپ کسی جگہ گاڑی لے کے جا رہے ہیں, ایک غلط موڑ آپ کو اپنی منزل سے کئی کلومیٹر دور لے کے چلا جاتا ہے. صحیح ہو کسی. آپ اگر قرآن کے 20 مقامات ایسے ہیں کہ زیر کو زبر کے لحاظ سے پڑھ دیا جائے تو گناہ کبیرہ کے زمرے میں چلے جاتے ہیں. صحیح ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی غلطی آپ کی پوری زندگی تباہ کر سکتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار ایک چھوٹی سی تو غلطی تھی, کیا کیا تھا میں نے صرف یہ کیا تھا نا کہ پریگننسی میں نینو سیکنڈ کے لیے آکسیجن جو تھی وہ کم کر دی تھی, بچہ تو نفسیاتی ہو گیا. ایک دور میں میرے پاس ایک ماں آئی, ان کا بچہ جو تھا وہ ایج کے لحاظ سے 4 سال پیچھے تھا. میں نے کہا آپ نے ڈیورنگ پریگننسی کوئی ایسی میڈیسن یوز کی ہے جو کہ سائیکولوجیکل تھی؟ کہتے نہیں, ایک ڈپریشن تھا, اینٹی ڈپریشن یوز کیے تو اینٹی سائیکولوجیکل تو نہیں ہوتی. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے اینٹی ڈپریشن کیا کرتی ہے؟ کہتے مجھے کیا پتا, ڈاکٹر کو پتا ہوگا. اینٹی ڈپریشن آپ کے سینسز کو سلو کر دیتی ہے, تو جو آپ کے اندر بچہ تھا اس کے سینسز بھی خراب ہو گئے. اگر آپ کو نہیں پتا تھا تو آپ کو کسی مینٹور کے ساتھ رابطے میں رہنا تھا نا. تو ہمارے ادھر جو سب سے بڑا, پوری ورلڈ کی بات کر رہا ہوں, صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ بالکل یہی ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ کیا ہم مینٹور ہیں یا نہیں ہیں. بہت سارے پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو سب پتہ ہے, ایون ان کو اسکول کا ڈیسیجن لینا نہیں آتا, ٹیچر کیسے چیک کرتے ہیں یہ نہیں آتا. بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی, اکثر شادی ہوتی ہے چل نہیں چلتی. آج ہی کیا میرے سیشن تھے تو اس میں انہوں نے بتایا کہ کراچی میں ڈائیورس ریشو اتنا کیوں بڑھ گیا ہے. میں نے کہا اویئرنیس ہی نہیں ہے. کہتے ہیں جی اس کا اویئرنیس سے کیا تعلق ہے. میں نے کہا جی شادی سے پہلے جو تربیت ہوتی ہے وہ تربیت ہی نہیں ہے. کہتے ہیں یہ کون سی ہے, یہ تو بند کتاب ہوتی ہے بعد میں کھلتی ہے. میں نے کہا پھر یہی حال ہوتا ہے جو ابھی ہو رہا ہے اس کے لیے. پھر کیا ہے, پھر سفر کون کرتا ہے, پھر سفر بچے کرتے ہیں. اب کیا ہے کہ یہ پورے میرے جو سیشنز رہیں گے, یہ والا تو سب سے زیادہ, پورے سیشن یہ رہیں گے کہ آپ کو مینٹور بننا ہے اپنے بچے کا.
دنیا میں ایک نئی چیز چل پڑی ہے، وہ یہ چل پڑی ہے کہ بچہ جس سے انسپائر ہوتا ہے اس کی بات مانتا ہے۔ اسی وجہ سے تو کیا ہوتا ہے، فلمی ایکٹرس نے رمضان پروگرام کرنا شروع کر دیے ہیں اور علماء نے آپ کے ڈراموں کے انٹرو بولنے شروع کر دیے ہیں۔ یہ بھی تضاد دیکھنے میں آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ ان سے متاثر ہیں۔ آپ بہت اچھے ایک اینکر کو جانتے ہوں گے، بلکہ ایک کیا کئی ہیں، وہ آپ کا سپورٹس پروگرام بھی کرتے ہیں، وہ آپ کا کھانے پکانے کا پروگرام بھی کرتے ہیں، رمضان پروگرام بھی کرتے ہیں، اس میں میلاد کا پروگرام بھی کرتے ہیں، وہ سب چیز کر رہے ہوتے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو ریٹنگ ملی ہوئی ہے۔ تو دیٹس وائی آپ کو بہت ساری چیزوں پہ بھی کام کرنا ہے۔ تو مینٹورنگ بیسیکلی کیا چیز ہے؟ جو آپ کو یہ بتاتی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یہ تو ایجوکیشن بھی بتاتی ہے۔ مینٹورنگ بیسیکلی یہ بتاتی ہے یہ جو صحیح ہے یہ روح میں ڈالا کیسے جاتا ہے، یہ جو غلط ہے روح سے نکالا کیسے جاتا ہے۔ مینٹورنگ یہ بتاتی ہے آپ کے جسم کی بیماریوں سے روح کیسے خراب ہوتی ہے، روح کو خراب کر دو تو جسم کیسے خراب ہوتا ہے۔ مینٹورنگ جو ہے، مینٹورنگ آپ کو اس جہاں میں بھی کامیابی دلاتی ہے، اس جہاں میں بھی کامیابی دلاتی ہے۔ تو سب سے زیادہ آپ کے بچے کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ یا تو آپ مینٹور بن جائیں بچے کا، یا اس کو ایک بہت اچھا مینٹور تلاش کر کے دیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ جس درجے پہ کھڑے ہوئے تھے اس سے زیادہ دور آپ کا بچہ چلا جائے گا برائیوں میں۔ صحیح ہوگی؟ آہستہ سے آگے چلوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کھلتے چلے جائیں گے۔ جی جی بولے نا بولے نا۔ جی ہاں، دیکھو فلٹر تو ہم بچے کا بنا رہے ہیں نا، مینٹور بچے کا، مینٹور کے اپنے فلٹر بن چکے ہوتے ہیں۔ کل میرے کلائنٹ نے کیا کیا، کل نہیں پرسوں کی بات ہے، پرسوں اس کا سیشن تھا، وہ مجھ سے احیاء العلوم لے کے گیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بڑی مشہور۔ اس نے گھر جا کر کیا کیا، اس کی ایک تصویر کھینچی ایک پیج کی اور مجھے بھیجی۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا، اس کے اندر مفہوماً یہ کہ روایت کے مطابق تھا کہ ہر کسی کو اس کے علم کے مطابق سمجھاؤ۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ میں فلٹر نہ بتاؤں۔ میں نے کہا تمہارا اپنا فلٹر خراب ہے، تم اس کتاب میں سے علم تلاش کرتے، تم مجھے رد کرنے کے لیے کتاب پڑھ رہے ہو، نیگیٹو فلٹر۔ صحیح ہے؟ تو کیا ہوتا ہے، جو مینٹور ہوتا ہے وہ یہ سارے فلٹر اپنے بنا کے اس پہ ایکسپیریمنٹس کر چکا ہوتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، جو پرانا مکینک ہوتا ہے وہ آواز سن کے بتا دیتا ہے۔ چھوٹی سی 2-3 اور مثالیں دے دیتا ہوں، آپ نے بات چھیڑ ہی دی ہے تو ڈاکٹر اشمت تھے ہمارے، آرمی کے ریٹائرڈ کرنل تھے اور سینئر سرجن تھے، کارڈک اسپیشلسٹ، بیڈ پہ چلے گئے، 90+ ایج ہے ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں جب میں نیا سرجن بنا تو میں نے ایک سرجری کی، جیسا ہماری کتابوں پہ دل ہوتا ہے ویسا دل نہیں تھا، شیپ چینج تھی۔ میں نے دوسری سرجری کی، تیسری کی۔ میں نے اپنے سینئر بریگیڈیئر سرجن تھے، میں نے انہیں کہا پاکستان میں سب لوگوں کا دل خراب ہے۔ کہتے ہیں کیسے پتا؟ میں نے کہا کہ ہمارے ادھر دل جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، آپ نے بکس میں بھی دیکھا ہوگا، ہمارے یہاں کا کرو کم ہے، یعنی کہ وہ لمبا کم ہے، کرو ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ سب کانٹیننٹ کا دل ہے، یہ اسی شیپ کا ہے۔ تو دیکھیں وہ سرجن جو تھا وہ مینٹور تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ابو یاد آ گیا، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اگلے جہاں میں، میرے مینٹور تھے وہ ہر لحاظ سے۔ میں نے ایک دفعہ ایک پہ آسیبی خلل تھا ایک خاتون پر، میں نے ان کی ٹریٹمنٹ کی، وہ چلا گیا الحمدللہ، کچھ عرصے بعد دوبارہ آ گیا وہ۔ میں نے کہا کہ سمجھ نہیں آئی، میں نے ابو سے ذکر کیا تو بہت ہنسے، کہتے بیٹا ابھی تو چھوٹا ہے نا، ابھی باپ کے برابر تو نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ کہتے ہیں تو نے تعویذ کس کو ڈالا تھا؟ میں نے کہا اس خاتون کو جس کے بیمار تھی۔ کہتے اس کے میاں کو تو نہیں ڈالا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتے میاں سے چلا گیا۔
اب مجھے اس دن پتا چلا, اس دن کے بعد سے جب بھی ہوتا ہے میں دونوں کو ٹریٹ کرتا ہوں, عام آدمی کو نہیں پتا. لکھ کے دینے کو تیار ہوں, پاکستان میں 1-2 دنیا میں شاید اس ہاتھ کے انگلیوں کے برابر لوگ ہوں گے جنہیں تعویذ باندھنا آتا ہے. کیوں؟ کتابوں سے مینٹور نہیں بنتا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. ایک اور قصہ کر دیتے ہیں, چونکہ ہم نے 6-8 گھنٹے تو بولنا ہی بولنا ہے, تو اب آپ ہمیں روک بھی نہیں سکتے. وانا میں کیا ہوا, یہ یو این او کی فورسز گئیں تو پاکستان کی فورسز بھی ساتھ ہی تھیں, ہمارے بھی ایک کیپٹن تھے. کہتے ہیں ہم جانے لگے نا تو کسی کو کیڑے نے کاٹ لیا, تو ارے میں نے کہا کیا کریں, تو جو یو این فورس کا بندہ تھا اس نے ایک دوائی نکال کے دی, کہتے یہ لگا لو. ہم نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہتے ہیں ہم اسٹڈی کر کے آئے ہیں اس علاقے کو. کہتے ہیں یہ 6 ٹانگوں والا کیڑا ہوتا ہے, اس کا نام یہ ہوتا ہے, اس کے اندر یہ والا پوائزن ہوتا ہے, اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے, یہ. کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا تھا. صحیح ہوگی بات. ایک اور بات بتاتا ہوں, میں ایک بک پڑھ رہا تھا, نیشنل جیوگرافکس کی ایک کتاب تھی, تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جگہ پہ گئے تو ہم ابھی سوچ رہے تھے کہ کہاں سے, ایک نہر ٹائپ کا پانی تھا گدلا سا, ہم سوچ رہے تھے کہاں سے اس کے اندر جائیں. کہتے دور ایک چھوٹا سا بچہ ہمیں دیکھ رہا تھا, تھوڑی دیر کے بعد وہ بھاگتا ہوا آیا ہمارے پاس اور ہمیں گھسیٹ کے سائڈ پہ لے گیا. کہتے یہاں نہیں, اپنی اس میں جو بھی لینگویج تھی اس کی. کہتے ہم نے اسے کہا کیوں نہیں, تو وہ کچھ نا اشارہ کر رہا تھا نا ایسے. کہتے اتنی دیر میں وہاں سے مگرمچھ نے جمپ لی, لیکن ہمارا ڈسٹینس زیادہ تھا. تو کہتے ہیں اس نے بتایا ایک پھول کی طرح, یہ جو پھول ہوتا ہے نا یہ مگرمچھ کو بہت پسند ہے, جہاں بھی آپ یہ پھول دیکھیں آپ سمجھ جائیں وہاں مگرمچھ ہوگا. صحیح ہو گئی. ایک ہی خواب گھر کے ڈیفرنٹ لوگ دیکھیں, گھر کی خواتین دیکھیں, ایک کی عمر ہے 7 سال, ایک کی عمر ہے 12 سال, ایک کی عمر ہے 21 سال, ایک کی عمر ہے 35 سال, ایک کی عمر ہے 60 سال. سب کی تعبیر چینج ہوگی. ایک ہی خواب ہے, مرد دیکھیں عمر چینج ہو, تعبیر چینج ہوگی. صحیح ہوگی. کتابوں سے مینٹور نہیں بنتے ہیں. آپ پوچھو کیسے بنتے ہیں, داڑھی سفید کرنی پڑتی ہے. اچھا آپ مجھے بولیں گے تو یقین کریں کہ میں دنوں کے حساب سے بولوں گا, اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دور میں 500 افراد سے ملتا تھا کنسلٹنسی کے لیے, تو ڈیٹا اس لیول پر ہے. آج کی بات بتاتا ہوں, میرے پاس میرے بہت سارے ڈاکٹر کلائنٹس ہیں جو مجھے صرف رپورٹس بھیجتے ہیں. میرے وہ کلائنٹ نہیں ہوں گے پیشنٹ, میں نے رپورٹس پڑھ کے انہیں بتانا ہوتا ہے رپورٹس کیا رہی ہے. اور یہ سارے سینئر ڈاکٹر ہیں, ان میں سے کوئی بھی 5-7 سال سے کم تجربے کار نہیں ہے, کیونکہ مینٹور بننے کے لیے کام کیا تھا. صحیح ہوگی. کم ٹو دا پوائنٹ, مینٹور کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں. دیکھیں مینٹور جو ہے نا, اور خاص طور پہ آپ کا یہ جو ہے بچوں سے متعلق, دیکھیں میں نے کہا کھانا پکانے کا مینٹور شیف ہوگا. صحیح ہو گئی. آپ کا پچھلے سال ہمارا کیمل ذبح کرنے کے لیے جو کسائی آئے تھے وہ خاندانی کسائی تھے, قریشی تھے. صحیح ہے. جتنا سا قد تھا اس مین کسائی کا, قد کیوں بتا رہا ہوں بھی آگے بتاؤں گا. تو کہتا ہے اس کی ٹانگ پہ 17 ٹانکے لگے ہوئے تھے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں یار وہ ایک اونٹ ذبح کیا تھا تو وہاں پانی صحیح نہیں تھا تو چھری لگ گئی نا. میں نے کہا اچھا پھر تو قربانی نہیں ہوگی. کہتا نہیں بھائی ہمارا تو کام ہے, کیوں نہیں کریں گے قربانی. کہتا ہے اب یہ کل کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو. کہتے ہیں کچھ لوگوں نے سانڈ خرید لیا تھا, بھینسا سمجھتے ہو نا سانڈ, اس کی لینتھ جو تھی وہ 13.5 فٹ تھی. صحیح ہے نا. اس کی ہائٹ 6.5 فٹ تھی. کہتے کوئی ذبح نہیں کر رہا تھا. اچھا کہتے ہیں ہم کسی جگہ پہ ذبح کر رہے تھے, یہ لوگ اجتماعی بھی کرتے ہیں چونکہ خاندانی ہیں. کہتے ہیں کہ پتہ چلا ہمارے پاس آ گئے. کہتے ہیں جی ایسی ایسی بات ہے. کہتے ہیں میں نے جا کے دیکھا تو اس 3-4 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. کہتے ہیں ہم نے کہا 25,000 لیں گے ذبح کرنے کا. انہوں نے کہا جی کر دو, کوئی کسائی تو مل ہی نہیں رہا. کہتے ہیں یہاں سے فارغ ہوئے ہم گئے. اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ قربانی کے لحاظ سے مینٹور تھے. کہتے ہیں ہم نے کہا بھائی تم نے ہماری منہ مانگی پرائز دی ہے,
اب ہم تمہاری خواہش پہ کرتے ہیں، کھلا چھوڑ کے ذبح کریں باندھ کے ذبح کریں؟ انہوں نے کہا بھائی ذبح کر دے. کہتے نہیں خواہش بتاؤ. کہتے انہوں نے ہمیں چیک کرنے کے لیے کہا کھلا چھوڑ کے. کہتے میں نے اپنے لڑکوں کو کہا کھول دو رسی. کہتے انہوں نے رسی کھول دی. کہتا ہے ہمارے لڑکے سائڈوں پہ تھے، کچھ کرنے لگتے رکھ کے تھپڑ مارتا. کہتا ہے جانور ہی نہیں یار. کہتا ہے ان سے کہا ہم نے کہا شوق پورا ہو گیا آپ کا، کریں؟ کہتا ہے میں نے ہاتھ ڈالا، بیسیکلی ناک میں ڈالا جاتا ہے، ہاتھ ڈالا ٹھک سے اس کو نیچے گرایا بغیر رسی باندھے ذبح کر دیا. وہ کسائی تھے. لیکن آپ ان سے ہیلتھ کے متعلق چیزیں نہیں پوچھیں گے. ہمارے ادھر ایک بہت بڑا عالمیہ کہ جس نے پوری زندگی لومز کا بزنس کیا ہے، وہ لوگوں کو مشورے دے رہا ہے ہیلتھ سے متعلق. جس نے پوری زندگی آئی ٹی سے متعلق کام کیا ہوا ہے، وہ لوگوں کو بتا رہا ہے خاندانی پرابلم کیسے سالو کیے جاتے ہیں. جس نے پوری زندگی سلائی کڑھائی کی ہوئی ہے، وہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کون سا سبجیکٹ بہتر ہے جس میں سے آپ کو آگے جا کے کیریئر اچھا بن جائے گا. یہ میں نے مثال کیوں دی؟ وہ جس فیلڈ کا ہوگا اس فیلڈ کا، اور اس میں بھی بڑا نام ہونا چاہیے اسے، دین وہ اس چیز کا مینٹور ہوگا. صحیح ہوگی؟ اس کے علاوہ آپ اس سے مینٹورشپ نہیں لے سکتے. صحیح ہوگی؟ کوئی بہت اچھا وہ بزنس مین ہے اور پیٹرولیم کا اس کا بزنس ہے، یہاں کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ وہ اب ہمیں کسی بھی چیز ایکسٹرا چیز کے بارے میں بتا سکتا ہوگا. نتھنگ، کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے لیے. وہی مثال ہوگی کہ فلمی ایکٹریس کیسے ہمیں دین بتا سکتی ہے. اس سے پہلے دین کا نالج لینا پڑے گا. دین کا نالج لے گا تو فلمیں چھوٹ جائیں گی. صحیح ہوگی؟ تو مینٹورشپ کے لیے آپ ذہن میں رکھیں کہ بچے کی مینٹورشپ کے لیے بچے سے ریلیٹڈ جتنی باتیں ہیں سنتے جائیے گا. چائلڈ سائیکالوجی ٹاپ لیول پر. صحیح ہوگی؟ تھم اپ ہونا چاہیے ہے. فزیکل نالج ہیلتھ سے ریلیٹڈ تھم اپ ہونا چاہیے ہے. خوراک کا رول کیا ہوتا ہے؟ ایک حضرت کا بھی میں لیکچر سن رہا تھا، بہت بڑا نام ہے موٹیویشنل اسپیکر کا. کہتے ہیں کیسا دور آ گیا ہے کہ ایک سامنے کافر جو لڑنے آ رہے ہیں ہم سے اور ہم لڑ رہے ہیں، دونوں جو ہے میک ڈونلڈ کا برگر کھا کے آتے ہیں. بات سمجھ میں ہی نہیں ہے سمجھ میں. حلال حرام کا دونوں کو خیال نہیں ہے، اس کا مطلب ہے سٹینڈرڈ ختم ہو گیا. وہ 313 والی کہانی ختم. وجہ کیا ہے؟ اس مینٹور کو پتہ ہی نہیں ہے حلال حرام کھانے سے ہوتا کیا ہے. صحیح ہوگی نا بات چیز؟ اس کے لیے ایک لڑکی نے مجھے کال کیا، کہتے سر آپ کیا کہتے ہیں دوپٹہ لینا ہوتا ہے اس سے گرمی لگتی ہے. میں نے کہا بیٹا مجھے تو نہیں لگتی ان چیزوں پہ. جب ایسی خوراکیں کھاؤ گے گرمی لگے گی بھائی. حلال حرام علیحدہ ہوتا چلا جائے گا. یہ آج تو اے سی لگے ہوئے ہیں، آج سے 40-50 سال کسی جگہ اے سی دیکھا تھا؟ بزرگوں کے گھروں میں تبھی بھی شاید نہیں ہو. احتیاط والے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے خلل پڑتا ہے عبادت میں. کہتے ہیں جتنی آسانی والا بستر ہوگا اتنا زیادہ بستر سے جڑنا پڑے گا. یہ کون بتائے گا؟ یہ وہ مینٹور بتائے گا جس کو پتا ہوگا. صحیح ہوگی؟ مینٹور کو دین کا نالج ہونا چاہیے ہے. اسے پتا ہونا چاہیے ہے کہ دین ہماری زندگی میں کیسے شامل ہوتا ہے. مینٹور کو کمیونیکیشن آنی چاہیے ہے. مینٹور کو پیشنس ہونا چاہیے ہے. مینٹور کا ویژن ہونا چاہیے ہے. مینٹور کو بولنا آنا چاہیے ہے. تو مینٹور اگر بچے کا بننا ہے تو آپ کو اس لیول پہ اسٹڈی کرنی ہے، ورنہ آپ کو مینٹورشپ آؤٹ سورس کرنی پڑے گی. لیکن آپ کو پھر اس مینٹور کی ساری ماننی ہے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار تمہاری یہ مانیں گے یہ نہیں مانیں گے. صحیح ہوگی؟ اس کی رمضان کی باتیں مان لیں گے لیکن مہندی ہم نے گھر پہ ضرور کروانی ہے یار. دنیا کیا بولے گی نا، یہ بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا. تو کیا ہوتا ہے
کہ آپ کو یہ ساری چیزیں جب آ جائیں گی دین آپ اپنے بچے کے مینٹور بن سکتے ہو, اور نہیں آئیں گی تو آپ کو لازماً آؤٹ سورس کرنی پڑے گی. کوئی چیز اس میں پوچھنی ہو تو آپ بتا سکتے ہیں. اچھا, کچھ پوائنٹ اگر مس ہو گئے تو میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں. اس میں ایڈوائس فار نیو مینٹور, لسن پیشنٹلی, آپ کو سننا آنا چاہیے. بلڈ اے ریلیشن شپ, آپ کو جس کے کی مینٹورشپ کا آپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرنا آنا چاہیے ہے. اپنی اتھارٹی کو غلط یوز نہیں کرنا آپ کو ٹائم کا رائٹ یوز آنا چاہیے. ڈیلی بیسس پہ گروتھ ہونی چاہیے, ڈیلی بیسس پہ کنسٹرکٹیو کام ہونا چاہیے ہے. آپ جس چیز کی کنسلٹنسی دینا چاہتے ہیں, جس چیز کی مینٹورشپ دینا چاہتے ہیں, اس پر آپ کو کمانڈ ہونی چاہیے ہے. ایسا نہ ہو جس کے آپ مینٹور بن رہے ہیں وہ آپ سے آگے نکل جائے, پھر وہ آپ کا مینٹور کہلائے گا. ایکسپٹ دا آنرشپ آف سکسیس اینڈ فیلئر. اگر آپ کسی کے مینٹور بنتے ہیں اور واقعی میں اس نے آپ کو مینٹور لیا ہے تو اس کی کامیابی اور ناکامی دونوں کے ذمہ دار آپ ہیں. میں آج ہی اپنا کوئی پرانا ایک لیکچر سن رہا تھا 2012 کا, تو اس میں میں نے کسی برازیل کے کوچ کی بات کی تھی فٹ بال ٹیم کے, کہ اس نے کہا تھا کہ آج میری ٹیم ہاری ہے تو میں اس کی بھی آنرشپ لیتا ہوں کیونکہ میں جیتنے کی بھی لیا کرتا تھا. تو مینٹور کو ایسا ہی ہونا چاہیے. آ جاتے ہیں جی ہم آگے. بالکل سیدھی سی بات ہے, بچہ تھوڑی فیل ہوتا ہے, اس کا مینٹور فیل ہوتا ہے. بچہ تھوڑی گالی دیتا ہے, اس کا مینٹور گالی دیتا ہے. بچہ تھوڑی بے حیا ہوتا ہے, اس کا مینٹور بے حیا ہوتا ہے. بچہ تھوڑی ظلم کرتا ہے, اس کا مینٹور ظلم کرتا ہے. سب چیز کس سے بلانگ کرے گی؟ جس کی وہ مانتا ہے. صحیح ہوگی اس. اور بچہ اگر اپنے پیرنٹس کی نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو اس کا مینٹور بنانے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم ہمیشہ سے اس کا اے ٹی ایم بنتے ہیں کہ پیسے دیں گے, کبھی اس کا مینٹور نہیں بنتے. جس دن ہم مینٹور بننے کی کوشش کریں گے تو 24 گھنٹے میں زیادہ وقت کس لیے گزاریں گے؟ مینٹورشپ کے لیے. اب ہم کس لیے گزارتے ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے, تاکہ ہم اس کا اے ٹی ایم بنے. صحیح ہو گئی. اچھا, یہ سلائڈ پہ جو میں نے پچھلے لیکچرز دیے ہیں اس میں نہیں تھی. الحمدللہ ڈیلی بیسس پہ اپنے آپ کو امپروو کر رہا ہوتا ہوں, اور اگر میرے اگلے لیکچرز ہیں اس میں یہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو جائیں. مینٹورشپ کے لیے کیا ضروری ہے؟ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ, دا بگیسٹ ایسٹ ان دی ورلڈ از یور مائنڈ سیٹ. دنیا نے یہ ایکسپٹ کر لیا ہے کہ دنیا کو جو تبدیل کرے گی چیز وہ مائنڈ سیٹ کرے گی. وہ آپ کا پیسہ نہیں کرے گا, صحیح ہے, وہ آپ کا جاب ڈیزگنیشن نہیں کرے گی, وہ آپ کا بنگلہ نہیں کرے گا, وہ کرے گی آپ کی مائنڈ سیٹ. اب آپ دیکھ لیں لوگوں نے اپنے مائنڈ میں کیا کیا ڈالا ہوا ہوتا ہے. کسی نے پیسہ ڈالا ہوا ہے, کسی نے اضافیت جو ہے وہ شادی بیاہ ڈالا ہوا ہے, کسی نے اپنی جاب کو ڈالا ہوا ہے, کسی نے پریشانیوں کو ڈالا ہوا ہے, کسی نے ٹینشنوں کو ڈالا ہوا ہے. ڈپینڈنگ آن یو کہ آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ کو کس طرح لے, اور جیسا آپ کا مائنڈ سیٹ ہوگا آپ ہمیشہ ویسے ہی دوسروں کو مشورہ دیں گے. پہلے بھی مثال دی, پلمبر سے کبھی پوچھے نا, ایکسپیرینس ہے میرا اپنے گھر کا, والد صاحب نے اس سے پوچھا ہے کہ یار گھٹنے میں درد ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں پرانی پائپیں جب پرانی ہو جاتی ہیں نا تو جوڑوں میں زنگ آ جاتا ہے. وجہ یہ ہے اس کے دماغ میں کیا ہے, یہی چیز ہے. تو اسی طریقے سے آپ کسی بھی جس پروفیشن میں جس نے وقت گزارا ہوا ہوگا آپ اس سے پوچھ لیں, وہ ہر چیز کو گھما کے مثال کون سی دے گا؟ اپنے پروفیشن ریلیٹڈ مثال دے گا. اب کیا ہے کہ اگر ہم نے مینٹورشپ کرنی ہے یا پھر ہم نے پہلے اپنے فلٹر صحیح کرنے ہیں تاکہ بچے کے فلٹر بھی صحیح کریں, اس چیز کے لیے کہلاتی ہے نیورو پلاسٹکسٹی. دا ایبلٹی آف دی برین ٹو ری آرگنائز اٹ سیلف بوتھ ان دی اسٹرکچر اینڈ ہاؤ اٹ فنکشن. نیورو پلاسٹکسٹی کو آگے بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ جب ہم بچے کے یا اپنے فلٹر بنا رہے ہیں, جیسے ہم
ہمیشہ گالی دے کے بات کرتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلا یار گالی دے کے بات کرنے سے پین ہوتا ہے, پلیجر نہیں ہوتا, ہماری بات میں ویسا وزن نہیں ہوتا. اب ہم نے اس کو چینج کرنا ہوگا. تو از اٹ پاسبل اور ناٹ؟ اٹ از پاسبل. نیورو پلاسٹیسٹی یہ سبجیکٹ بتاتا ہے کہ اب آپ اس کو چینج کر سکتے, ورنہ پہلے دور میں کہتے تھے کہ جو ایک دفعہ دماغ بن گیا وہ بن گیا. ایسا نہیں ہے, مشکل ضرور ہوتا چلا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے اس میں مثالیں اتنی ڈال دی ہوتی ہیں کہ وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ فلٹر بن جاتا ہے. جیسے میری کسی سیشن میں تھا تو ان صاحب نے کہا توبہ کرنا مشکل کام ہے. میں نے کہا نہیں جی, گناہ کرنا مشکل کام ہے. جیسے کسی نے کہا کہ دوپٹہ مشکل کام ہے, میں نے کہا یار دوپٹہ لینا آسان, دوپٹہ اتارنا مشکل کام ہے. صحیح ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ والی چیز ہے, اتنی دفعہ انہوں نے یہ پرفارمنس کر لی ہے کہ ان کا یہ فلٹر سٹرونگ ہو گیا ہے. صحیح ہوگی. اچھا, سیکوینس سے چلیں گے انشاءاللہ, انجوائے کرتے ہوئے جائیں گے آپ لوگ کہ ہم نے مینٹورشپ سے آگے مائنڈ سیٹ کے اندر, ہم پھر آگے کیوں نہیں لوگ تبدیل ہوتے. اگر دیکھیں آپ کوئی مووی لگا دیں یا مووی چینل بنا دیں یا پھر آپ کسی بھی برانڈ کا کوئی نیا گانا یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں, ود ان 1 hour 1 million ویوز ہوتے ہیں. صحیح ہوگی. اس کے لیے پورنوگرافی سے ریلیٹڈ کوئی مووی ڈال دیں تو 10 million 100 million بھی ایک گھنٹے میں. صحیح ہوگی بات. اسی کے بجائے جب علم کی بات ہو رہی ہو تو اس میں ایکسکیوزز بھی ہوتے ہیں. مثال دیتا ہوں بڑی مزے کی نا آپ کو. کیا ہوا, ہمارے کچھ کورسز سے پہلے کی بات ہے نا, تو مجھے میسج میں میسج 1-2 تھے, 50 میسج 100 میسج. تو میں رات میں کہیں تھا تو انہیں میں نے میسج کر دیا. میں نے کہا کیوں آپ اتنے میسج کریں؟ کہتے جی کورس میں رجسٹریشن چاہیے. تو میں نے کہا بھائی اس میں لکھا ہوا ہے کانٹیکٹ ٹو کوآرڈینیٹر, میرے سے تو بات بنتی ہی نہیں ہے. انہوں نے کوآرڈینیٹر سے کیا تو کوآرڈینیٹر نے بتایا کہ جی اتنے چارجز ہوتے ہیں. کہتے نہیں جی ہمیں پہلے کورس آؤٹ لائن بتائیں, اگر سمجھ آئے گا تو ہم رجسٹریشن کرائیں گے. یعنی کہ فیس سے پہلے کیا تھا, رجسٹریشن کرانی ہے. فیس آئی تو کورس آؤٹ لائن دیکھی جائے گی. یہ وہ گاربیج ہے جو آپ کو علم سے روک رہا ہے. اب یہ میں نے تصویر جب ڈیزائن کر رہا تھا نا تو وہ سارے لوگ میرے دماغ میں تھے. اب سمجھیے گا, سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے, ہم سارے قید میں ہیں, شیطان کی قید میں ہیں ہم لوگ سارے کے سارے. یہ رہی چابی, چابی دور ہے, نیڈ والی روٹی دور ہے. چابی لے لیں گے تو کیا ہو جائے گا, دروازہ کھول لیں گے اور بعد میں روٹی بھی مل جائے گی. لیکن ہمارے چونکہ یہ دماغ جو ہے یہ بند ہے بالکل, نہ ہم خود مینٹور نہ کسی مینٹور کے پاس جا کے بیٹھے. صحیح ہو گیا. ہم پوری زندگی لگے رہتے ہیں کسی طریقے سے روٹی ہاتھ آ جائے. صحیح ہو گئی. اور چابی کی تلاش کبھی نہیں کرتے. صحیح ہے. اب ایسے یہ ہم سب لوگ ہیں, یہ میں یہ نہیں کہوں گا یہ آپ لوگوں صرف, یہ ہم سب لوگ ہیں. اس میں 3 چوائسز مجھے سامنے نظر آتی ہیں. پہلی چوائس کہ ہم نے ڈھکن بند کیا ہوا ہے, جہاں سے نالج نے جانا ہے اس کے اوپر کیا کیا ہے, ٹائٹ کر کے ڈھکن لگا دیے, ایئر ٹائٹ. کہتے ایئر ٹائٹ, ایئر ٹائٹ کر کے ہم نے ڈھکن بند کر دیا کہ کہیں سے نالج چلا نہ جائے اندر. صحیح ہو گیا. اگر چلا گیا تو ہمیں تو پھر محنت کرنی پڑے گی, ہمیں تو تبدیل کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. ایک طبقہ یہ ہو گیا. ایک طبقہ یہ والا ہے, ڈھکن تو اس نے کھول دیا لیکن اس نے کیا کر دیا, پورے دماغ میں گاربیج بھرا ہوا ہے, کچرا, بغض, حسد, نفرت, بے حیائی, دھوکہ,
گالی گلوچ, دنیاوی لذتیں, پورا بھرا ہوا ہے جار, کچرا ہی کچرا. کیا ہوگا؟ نہیں جا سکے گا نالج. صحیح ہے, دوسرا طبقہ آ گیا. تیسرا طبقہ, اس نے کبھی انٹرنس والا جو منہ تھا اس کو بڑا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی, بلکہ وہ اور چھوٹا کرتا چلا گیا. تو کیا ہوگا؟ جو علم ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, میرے کلائنٹ نے کہا کہ آپ اتنا مشکل سیشن کر رہے ہیں, فلٹر کہاں سمجھ میں آئے گا فلٹر؟ میں نے کہا بائک چلائی ہے؟ کہتے ہیں چلائی ہے. میں نے کہا گاڑی چلائی ہے؟ کہتے ہیں. میں نے کہا دونوں میں فلٹر ہوتا ہے. ارے وہ فلٹر تھوڑی ہے یہ. میں نے کہا تو یہ کون سا فلٹر ہے یار؟ یہ وہی فلٹر ہے, بس ہم نے کیا کیا, وہ دماغ کے اندر یوز کر دیا. لیکن انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, اتنا چھوٹا اس کا منہ کیا ہوا ہے کہ اس میں سے جا ہی نہیں سکتا. تو یہ وجوہات ہیں, یہ جو 4 وجوہات ہیں, ان وجوہات میں اگر ہم پوری زندگی پھنسے رہیں گے تو ہم نہ اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں, نہ اپنی اولاد کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. ہمیں ان سب چیزوں سے آزادی لینی ہے. مثال دیتا ہوں, تصویر نہیں ڈالی, وہ ایک بڑی مشہور کہانی بنی ہوئی ہے. بندر کو ایک بوتل کے اندر پینٹس نظر آ جاتے ہیں, وہ بھاگتا ہوا آتا ہے, بوتل میں ہاتھ ڈال کے پینٹس پکڑ لیتا ہے. اب ہاتھ بند ہو گیا, ہاتھ نہ نکلے باہر, بہت زور لگا رہا ہے. تو ساتھ سے کوئی گزر رہا تھا, وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ چھوڑ دے, ہاتھ باہر آ جائے گا. کہتا ہے پینٹ نہیں ملیں گے. کہتا ہے جب پکڑا رہے گا کیا ہوگا؟ کہ ہاتھ نہیں باہر آئے گا. ہم پوری زندگی اس بندر کی طرح کیا کرتے ہیں, وہ چیزیں جو ہمیں نہ آگے چلنے دیتی ہیں اور نہ ہمارے کسی کام آ رہی ہوتی ہیں, اس کو پکڑ کے بوتل میں ہاتھ اپنا بند کیے بیٹھے رہتے ہیں. صحیح ہوگی. میں نے ہمیشہ یہ کہا تھا جب بھی پیرنٹنگ کے سیشنز لیے ہیں کہ کبھی بھی نالج دوسرے کی اصلاح کے لیے حاصل نہیں کرنا, یہ ظلم ہے اپنے ساتھ. ہمیشہ نالج حاصل کرنا اپنی اصلاح کے لیے. صحیح ہے. جب آپ اپنی اصلاح کرو گے تو ارد گرد کی خود بخود اصلاح ہو جائے گی. تو جب تک ہم ان چیزوں سے جان نہیں چھڑائیں گے, یہ سلائیڈ نمبر 3 ہے میرا خیال سے, تو آپ کو چوتھی سلائیڈ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. جنہوں نے یہیں رکنا ہے نا, ان کا کورس ختم ہو گیا. ان کو آرام سے, اب بقیہ کو لیکچر بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے. بقیہ سلائیڈ میری 29 ہے آج کی سلائیڈ, اور یہ ڈیلی بیسس پہ بڑھ رہی ہیں. تو 26 جو ایکسٹرا سلائیڈ ہیں وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بوجھ ہے. اس کو بند کریں, کوئی اچھی سی مووی لگائیں اور وہ دیکھیں. کیونکہ جب تک آپ اس سے جان نہیں چھڑائیں گے, میرے پاس کوئی گیدڑ سنگی نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیرنٹنگ کا نالج آ جائے. صحیح ہے. یہاں سے اگلی سلائیڈ اب ان کے لیے شروع ہو رہی ہیں جو ان سے جان چھڑا لیں گے. صحیح ہوگی بات. آگے آ جاتے ہیں. جان چھڑا لی ان سے, اب کیا کیا جائے؟ بہت دفعہ بتایا ہوا, دوبارہ بتا دیتا ہوں. سقراط کے پاس ایک لڑکا آیا, کہتا ہے کہ حضرت علم لینا ہے. کہتے ہیں ابھی تو میں سوئمنگ پہ جا رہا ہوں. بہت اچھا سوئمر تھا سقراط, واپسی پہ کر لیں گے, چلو میرے ساتھ. وہ وہیں رک گیا سمندر کے کنارے. سقراط نے کہا اندر نہیں چلو گے؟ کہتے استاد محترم مجھے سوئمنگ نہیں آتی. کہتے مجھے تو آتی ہے. اندر گئے گھٹنے گھٹنے, تو کہتے استاد محترم میں ڈوب جاؤں گا نا, مجھے نہیں آتی. کہتے ہیں مجھے تو آتی ہے نا. ہپ تک چلا گیا. کہتے استاد محترم دیکھیں زیادہ آگے جا رہا ہوں, مجھے سوئمنگ نہیں آتی. کہتے مجھے تو آتی ہے. جب وہ گردن تک ہوا تو نیچے سے پیر اکھڑ گئے اس کے.
اس نے کہا بچاؤ بچاؤ، یہ والی جو تصویر میں نے بنائی ہے، بچاؤ بچاؤ بچاؤ. تھوڑی دیر اس طرح سے ہونے دیا، اس کے بعد سقراط نے اسے پیچھے ڈالا، بیسٹ سوئمر تھا، باہر لایا، لٹا کے وہ کیا، پمپ کیا، پانی نکالا اور ہوش میں لے آیا. کہتے چیخ کیوں رہے تھے؟ کہتے استاد محترم میں مر جاتا، اگر آپ نہ بچاتے نا میں مر جاتا. کہتے ہیں جب تک علم حاصل کرنے کے لیے ایسے جستجو نہیں کرو گے علم نہیں آئے گا. صحیح ہو گئی؟ لیکچر سے 2 منٹ پہلے زوم ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے کرو گے تو علم نہیں آئے گا. لیکچر کے دوران میرے کوآرڈینیٹر کو میسج میں میسج کرو گے کہ ہم ایڈ نہیں ہو پا رہے، نہیں آئے گا. اگر اتنے تھرسٹی ہوتے تو 2 دن سے جب آپ لوگوں کو میسج ڈالے جا رہے تھے تو آپ کمیونیکیشن میں رہتے. صحیح ہوگی؟ پہلا پوائنٹ کہ آپ کو یہ حاصل کرنے کے لیے اس لیول پہ تڑپ ہونی چاہیے. آپ دیکھیے گا میرا موبائل ابھی بھی جا کے دیکھیے گا، اب 500 سے زیادہ ڈیلی بیسس پہ میسج ہوتے ہیں، نہیں ریڈ کرتا. ایک تو ایس او پی فالو نہیں ہو رہی، سیکنڈلی میں کہتا ہوں یہ تھرسٹی ہوتے تو اتنا ٹائم دیا کیوں نہیں چینج ہوئے. یہ تھرسٹی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اداکاری. کسی سیشن میں نے کہا. دوسری چیز، بھوکا پیاسا بندہ دیکھا ہے؟ یعنی کہ علیحدہ علیحدہ کوئی بہت بھوکا ہو، نہیں دیکھا؟ پیاسا نہیں. ایک دفعہ میں یونیورسٹی سے کسی جگہ جا رہا تھا تو کھانا کھانا تھا میں نے، تو میں ایک جگہ رکا، ہوٹل ہلکا سا تھا، تو ایک بندہ سا کر لیں وہ آیا. میرے بندہ سے مراد ہے ایج ایسی تھی کہ نہ لڑکا تھا نہ آگے کا تھا، ہونٹ ایسے پھٹے ہوئے نا، بہت بھوکا تھا. میرے نا قریب آ کے ایسے مجھے دیکھنے لگ پڑا. میں نے کہا روٹی کھاؤ گے؟ کہتا میں نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا. صحیح ہو گیا؟ میں نے کہا جو منگانا ہے منگا لو. کہتا نہیں جو آپ منگاؤ گے نا. میں دال کھاتا ہوں اکثر ہوٹل سے، کبھی اگر کھاؤں گا تو. میں نے اس کے لیے بھی منگا لی اور میں نے کہا آپ وہ ہے روٹیاں جتنی مانگتے رہو گے سب کچھ. اس نے پوری پلیٹ کھائی. صحیح ہو گئی؟ آپ نے بہت سو کے ساتھ کھانا کھایا ہوگا، کون ایسا ہوتا ہے جو پوری پلیٹ نہیں کھا رہا ہوتا؟ پیٹ بھرا ہوا نا. صحیح ہو گیا؟ نقشے کرتا ہے جو. مجھے ایسے لوگ چاہیے ہیں پیرنٹنگ میں جو اس لیول کے بھوکے ہوں. جب تک وہ اس پیرنٹنگ کے اس لیول کے بھوکے نہیں ہوں گے نا، وہ میرے کپڑوں پہ اعتراض کریں گے، یار کیسا یہ موٹیویشنل اسپیکر ہے، کوٹ پینٹ کے بغیر لیکچر دے رہا ہو. یار اس کے بال دیکھیں کتنے بڑے بال ہوتے ہیں یار، اس کے اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے. بھائی میں نے لیکچر دینے ہیں یا تمہارے ساتھ کیٹ واک کرنی ہے؟ لیکن وہ پیاسے نہیں ہیں. جو بھوکا پیاسا ہوتا ہے نا عاصم، وہ کبھی کھانے پر اعتراض نہیں کرتا. میں اپنی مثال دیتا ہوں. یونیورسٹی کا ایک فنکشن تھا، اللہ کا شکر ہے یونیورسٹی کا بیسٹ ڈیبیٹر تھا، بیسٹ آرٹسٹ تھا، ہر لحاظ سے بیسٹ پرفارمر تھا میں. تو زبردستی میرے کو نا ہر چیز میں یونیورسٹی والے ڈال دیتے تھے. صحیح ہے جی؟ فن گالا تھا، لیڈ میں کر رہا تھا. الحمدللہ کرتے کرتے 3:30 4 ہو گئے. میں نے کہا یار کھانا تو کھانے دو. میں گیا کینٹین میں، کھانا ختم تھا. میں نے اس کو کہا رمضان اب میں کیا کروں، رمضان نام تھا اس کا نا. کہتا دال پڑی ہوئی ہے چمچ سے کھا لو. اتنے میں دیکھا بوسی ٹکڑے پڑے ہوئے تھے. میں نے کہا تو کہتا روٹیاں نہیں ہیں، روٹیاں پڑی ہوئی ہیں. کہتا سیر بھائی پرانی ہے. اب میں نے کہا لے آ. میں نے الحمدللہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا. میں جب کتابیں خریدتا ہوں، میں یہ نہیں دیکھتا میرے پاس کتنے پیسے ہیں، جتنے ہوتے ہیں لگا دیتا ہوں. یہ تو آپ بھی جانتے ہو ان چیزوں پہ خرچ کرتے ہوئے کبھی میں پیچھے نہیں ہوں. ہاں کبھی آپ ایکسٹرا کی کوئی چیز کپڑے وپڑے پہ کہہ رہے ہوں گے تو آپ کے سامنے اللہ کا شکر ہے، فالتو چیزوں پہ کبھی نہیں خرچ کرتا. صحیح ہے؟
تو ایسا بھوکا پیاسا مجھے چاہیے ہے جو میرے ایک ایک لفظ کو اس آخری نوالے کی طرح کھائے، جس نے آدھا کھانا ہے آدھا چھوڑنا ہے، میرے لباس پہ اعتراض کرنا ہے، میرے بالوں پہ اعتراض کرنا ہے، میرے کمرے پہ اعتراض کرنا ہے، وہ چوتھی سلائیڈ کے بعد چھوڑ دے۔ صحیح ہوگی؟ میں ہر کسی کو آج نا تھوڑا کانفیڈنس دلا رہا ہوں کہ میرے سیشن کو کب کب چھوڑنا ہے آپ نے۔ صحیح ہے، 3 سلائیڈ پہ چھوڑوا دیا، اب چوتھی سلائیڈ پہ چھوڑوا دیا۔ پھر آپ مجھ سے پوچھو گے کہ درمیان والی پکچر کا کیا ہے؟ جب میں فزکس پڑھایا کرتا تھا نا تو اس میں ایک ایکسپیریمنٹ یہ کہتا تھا کہ اگر اس کمرے کے اندر بال ہے اور وہ باہر لینی ہے، کیسے کیسے آ سکے گی؟ تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی میں بتاتا تھا جو یہ لکھا ہوا ہے۔ میں کیا کروں؟ باہر کا وہ کم کر دوں، پریشر کم کر دوں، اندر کا پریشر خود بخود بڑھ جائے گا تو بال کیا ہوگی؟ باہر آ جائے گی۔ بلکہ ایک اور مثال دے دیتا ہوں، کان میں پانی چلا جائے تو ایک طریقہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو ایسٹرو نہیں ہوتا جسے جوس پیتے ہو، وہ کان میں ڈالو، اس کا جو دوسرا کنارہ ہے نا اس سے تھوڑا سا دور آگ جلا دو، ہوا گرم ہو کے ہلکی ہو جائے گی، وہ کیا ہوگی؟ اوپر ہٹے گی، اندر کا پریشر کیا ہوگا؟ زیادہ ہو جائے گا، پانی سارا کا سارا باہر آ جائے گا۔ صحیح ہوگی بات؟ تیسری پکچر میری کیا کہتی ہے؟ تیسری پکچر یہ کہتی ہے اگر آپ کے اندر اتنی زیادہ کیا ہو جائے گی؟ پوٹینشل ہو جائے گی لینے کی، تو جو میں نہیں سکھا رہا وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ جیسے اس کا الٹ بولتے ہیں نا لوگ کہ میں مشکل یہ سیشن کرا رہا ہوں، ان کا بیسیکلی وہ پیچھے والا ہوتا ہے، ڈھکن لگا ہوا ہوتا ہے، کچرا بھرا ہوا ہوتا ہے، یا منہ ہی چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر ان کی طلب اس لیول سے زیادہ، بھائی میں بھی تو ڈیزائن کر رہا ہوں، 2020 تک ایسا کسی نے الحمدللہ سیشن نہیں لیا دنیا میں، لکھ کے دے رہا ہوں، آپ نیٹ پہ چیک کر لیجئے گا۔ جتنی چیزیں ابھی تک ڈیزائن کی ہیں آپ نیٹ پہ ڈال کے دیکھیں، نہیں آئے گا، میرے نام سے ہی آئے گا۔ کیوں؟ اندر اس لیول کی پیاس رکھتا ہوں۔ صحیح ہوگی؟ یہاں تک جو ساتھ چلا، بلکہ ایک اور مزے کی بات سناتا ہوں آپ کو۔ کیا ہوا کہ ابھی کوئی ہم نے لیکچر اپلوڈ کیا نا پرانا 2012 کا، تو یو کے میں میرے کلائنٹ ہیں، انہوں نے وہ لیکچر سنا، کہتے ہیں سر آپ کے لیکچر تو بہت اچھے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اچھے اور برے کا تو نہیں پتہ، الحمدللہ یونیک ہوتے ہیں اس میں۔ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے بکیا لیکچر بھی سننے والے ہوں گے۔ میں نے کہا کتنے عرصے سے کنسلٹنسی لے رہے ہیں میرے سے؟ کہتے 3 سال ہے۔ میں نے کہا 3 سالوں سے میں آپ کو بول رہا ہوں لیکچر سنا کریں۔ صحیح ہے، لیکن وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے اس لیول کی خواہش ہی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو انہیں وہ لیکچر سمجھ میں آیا۔ صحیح ہو گئی بات؟ تو ہم پہنچے ابھی تک پیرنٹنگ پہ نہیں ہے، مینٹور شپ سے ہم پیرنٹنگ کی طرف جو برج ہے نا وہاں تک آئے ہیں۔ ابھی تو کچھ پوچھنا تو نہیں ہے؟ ابھی تو کچھ پوچھنا تو نہیں ہے؟ صحیح ہو گیا۔ اب کیا ہے کہ اتنے کے بعد آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز ہے تو پھر یہ میری پکچر دیکھیں۔ پیسے کی کمی کا ایکسکیوز ہے آپ کے پاس، وقت کی کمی کا ایکسکیوز ہے آپ کے پاس، ریسورسز کی کمی کا ایکسکیوز ہے آپ کے پاس، غم دورہ غم جانا کا ایکسکیوز ہے آپ کے پاس۔ تو ذہن میں رکھیں ایکسکیوزز والا کبھی نہیں سیکھ سکتا، تو پھر آپ کو اس سلائیڈ کے بعد چھوڑ دینا چاہیے۔ صحیح ہے؟ آپ بولو سر اس دفعہ چھڑوا کر ہی جائیں گے، سب کو چھڑوا دیں گے۔ 2 ہاتھ 1 پیر نہیں ہے اس بچے کا، کیا چہرے پہ
افسردگی ہے اس کے، انجوائے کر رہا ہے یہ اس چیز کو، کیونکہ اس نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے۔ جب تک آپ کے اندر ایکسیپٹنس نہیں ہوگی کہ یار یہ جو میرے وسائل ہیں، یہ جو میرا انوائرمنٹ ہے، جو میرا تمام کچھ ہے، اسی کے ساتھ چلنا ہے میں نے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل دیا ہے میرے کو۔ میں کئی دفعہ جملہ کہا کرتا تھا، بہت پرانا واقعہ ذہن میں آ گیا۔ روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے بس کا، 8 آدمی مر جاتے ہیں، 14 زخمی ہو جاتے ہیں، اور بقیہ نارمل رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو کتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کائنات کو بچانے کے لیے سب سے بیسٹ سلوشن تھا تو رب نے یہ اڈاپٹ کیا۔ نہیں سمجھ آئی ہوگی؟ پچھلا کون سا سمجھ میں آ گیا؟ اچھا نہیں، ہوتا یہ ہے کہ 2 سوچیں ہیں۔ ایک سوچ یہ ہے کہ صغیر تمہیں تو ہارورڈ میں یہ لیکچر دینے چاہیے تھے۔ دوسری سوچ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بیلنس کرنے کے لیے مجھے پاکستان میں رکھا تو میرے لیے بیسٹ سلوشن ہے۔ دونوں سوچوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، بلکہ ان کا ہر دن آگے سے آگے لے کے جا رہا ہے۔ اگر ان کو دیکھیں، ہمارے مردوں کو 2 دفعہ کہو نا یہ نیچے سے بوتل چھت پہ لے جاؤ تو وہ انگلش میں کہتے ہیں نا موت پڑتی ہے ان کو۔ آپ خود سوچو یہ روزانہ کتنے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لے کر آتی ہوگی چند کلومیٹر دور سے۔ آپ اس کے چہرے پہ دیکھ کے بتاؤ ہنس رہی ہے رو رہی ہے؟ ہنس رہی ہے، نتھنگ ٹینشن۔ اس کے پیر میں چپل ہے؟ نتھنگ ٹینشن۔ ہمارے ادھر بہت سے بچوں نے خودکشی اس بات پہ کی کہ مجھے یہ والا لباس نہیں ملا، وہ والی چیز نہیں ملی۔ صحیح ہو گئی؟ تو اگر آپ کے پاس یہ کورس نہ کرنے کے ایکسکیوزز ہیں تو اس سلائیڈ پر وقت لگائیں۔ جب تک وہ ایکسکیوزز آپ کے ختم نہیں ہوتے آپ کو آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ محنت آپ کریں گے نہیں، وقت ضائع کریں گے اور بولیں گے دیکھو ہم نے ایک کورس کیا پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کا اس سے کوئی تعلق بنتا نہیں ہے۔ صحیح ہوگی بات چیز؟ اب ہم آ جاتے ہیں آگے۔ اچھا جی، تربیت کیا چیز ہوتی ہے اور کیا چیز نہیں ہوتی؟ آج سے پہلے تک لوگ یہ سمجھتے تھے کہ تربیت ہوتی ہے بچے کو کنٹرول کرنا، بچے کو اپنی کنڈیشنز کے مطابق چلانا، بچے پہ نظر رکھنا۔ اگر بچہ آپ کی مرضی کے مطابق سارے کام کرتا ہے تو آپ کے لحاظ سے وہ تربیت یافتہ ہے، اور میرے لحاظ سے وہ ذہنی طور پہ معذور ہے۔ بچے کو یہ نہیں کرنا کہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کرے، بچے کو اچھا کیا ہے یہ سکھانا ہوتا ہے۔ اگر آپ مار کے بچے کو نماز پڑھائیں گے، میرے کو کسی نے کہا کہ سر
5-10 سال مار کے نماز پڑھائیں گے تو پھر عادت ہی ہو جائے گی. میں نے انہیں مثال دی, میرے پاس ایک بچے کی مثال موجود ہے جس کے والد صاحب نیند سے الٹا لٹکا کے لوہے کے پائپ سے مارتے تھے اسے کہ نماز پڑھ لے. وہ نماز نہیں پڑھتا, بلکہ وہ خائف ہوگا. اسے نماز سے آپ نے نفرت کروا دی. جس چیز سے پین ہوتی ہے وہ کبھی بھی انسان خوشی سے نہیں کرتا. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کو کنٹرول کیا ہوا ہے یا اپنی بچی کو کنٹرول کیا ہوا ہے مار کے, باندھ کے, کسی بھی طریقے سے, تو یہ تربیت نہیں کہلائے گی. تربیت تو یہ ہوگی کہ آپ اسے کھلا چھوڑ دو, آپ اس کو اچھا اور برا سمجھاؤ, تو آپ کی غیر موجودگی میں وہ برے کو برا بولے, اچھے کو اچھا بولے. وہ آپ کی غیر موجودگی میں نماز پڑھے, وہ کسی کی بھی غیر موجودگی میں بے حیائی سے بچے, وہ کسی کی بھی غیر موجودگی میں حیا پہ رہے, وہ لوگوں کی وجہ سے کام نہ کیا کرے. جیسے یہ بھی تربیت نہیں ہے کہ ہم بچے کو اس وجہ سے اچھا کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ تربیت نہیں ہے. کیوں؟ پھر لوگ آپ کا خدا ہو گئے. کل کو اگر لوگ برہنہ شادی بیاہ کریں گے, جیسے کہ جو مہندی والے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں, اس وجہ سے مہندی کرنی پڑتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. صحیح ہو گیا. تو پاکستان سے باہر کئی جگہوں پہ یہ رواج ہے کہ بغیر کپڑوں کے نیوڈ حالت میں وہ لوگ فنکشنز کرتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گھروں میں بھی یہ چیز ہوا کرے گی. اور ریزن کیا دیں گی آپ کی نیکسٹ جنریشن, لوگ کیا کہیں گے. اس لیے کہ جب آپ لوگوں کو اپنا فلٹر پوائنٹ بنا رہے ہیں تو وہ ہولی کے برابر تو ہو ہی نہیں سکتا. تجربہ بہت حد تک حقیقت کے قریب ہو سکتا ہے, وحی کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جتنی آپ نے ریسرچ کر لی, لیکن اگر وحی سے ٹکرا رہی ہے آپ کی ریسرچ تو آپ جاہل مطلق ہیں. صحیح ہے. تو تربیت کا یہ تصور کرنا کہ ہم اچھے اسکولوں میں پڑھا دیں یہ تربیت کہلاتی ہے, ہم مار کے نماز پڑھوا دیں یہ تربیت کہلاتی ہے, ہم جو ہیں ان کو کسی سے ملنے نہ دیں یہ تربیت کہلاتی ہے. ان میں سے کوئی بھی چیز تربیت نہیں کہلاتی. صحیح ہے. تو تربیت کیا ہوتا ہے؟ تربیت دراصل ہوتا ہے آپ کا کہ آپ نے اس کے, پہلے آسان لفظوں میں بتاتا ہوں پھر اپنے والے پہ آ جاتا ہوں. آپ نے اس کی نیت درست کرنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی کسی سیشن میں نے بتایا کہ بہت سے لوگوں کی نیت ہی دھوکہ کرنے کی ہوتی ہے, بہت سے لوگوں کی نیت ہی منافقت کی ہوتی ہے, بہت سے لوگوں کی نیت ہی دکھ دینے کی ہوتی ہے, بہت سے لوگوں کی نیت ہی لالچ کی ہوتی ہے. تو نیت کی درستگی آپ نے کروانی ہے. زندگی کے جائز مقاصد کیسے بنائے جاتے ہیں یہ تربیت میں آئے گا. اس کے ساتھ بیٹھیں, اس کے جائز مقاصد بنائیں. اور یہ سب اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ نے اپنی نیت اچھی کی ہوئی ہو, آپ نے اپنے جائز مقاصد صحیح کیے ہوئے ہوں. تیسری چیز یہ کہ اسے اکاؤنٹیبلٹی آتی ہو کہ اپنے جو ہے اپنے آپ کو دیکھا کیسے جاتا ہے کہ میں غلط کہاں ہوں, دیکھنے والی نظر دینا. یہ کس میں آئے گا؟ تربیت.
اب انہی 3 پوائنٹس کو جب میں نے لے کے چلا پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، جو میں نے باتیں بولی وہ تو تھیوریٹیکل تھیں تھوڑی سی، لیکن کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ پریکٹیکلی تھوڑی سی آ جائے، تو اس کو میں نے یہ کہا کہ ہمیں بچے کے برین کے فلٹر بنانے ہیں۔ اب آپ کا ہوگا سوال کہ فلٹر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک واقعہ ہوا، ایک شخص ہے، اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں گے لوگ مختلف طریقوں سے بلکہ ایک اور واقعہ لے لیتے ہیں، یہ اتنا جاندار نہیں ہے۔ کیا ہوا، ایک لڑکی کی شادی ہوئی اور اس کو شوہر جو ہے وہ بہت ہی مار کٹائی والا، بے حیا، بدتمیز ملا۔ اب کیا ہوگا کہ وہ یہ بھی سوچ سکتی ہے کہ یار میرا نصیب ہی خراب ہے، صحیح ہے نا؟ وہ یہی سوچ سکتی ہے کہ میرے ماں باپ نے ریسرچ نہیں کی، صحیح ہوگی نا؟ وہ یہ بھی سوچ سکتی ہے کہ لڑکے کے ماں باپ نے دھوکہ دیا ہمیں۔ یہ سارے فلٹر ہیں نا جو یہ معنی دے رہے ہیں۔ وہ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ میں نے کیا گناہ کیے تھے کہ مجھے ایسا شوہر ملا، اور میں کیا اچھا کام کروں گی کہ مجھے اس سے نجات مل جائے گی؟ آنرشپ لینا۔ کیوں سورہ نور میں یہ آتا نہیں ہے کہ زانی کو زانیہ ملتی ہے، زانیہ کو زانی ملتا ہے؟ کیونکہ اس کا فلٹر یہ نہیں بنا ہوا تھا کہ اپنے لحاظ سے دیکھنا ہے۔ تو برین فلٹر یہ ہوگا دراصل کسی بھی، جیسے فار ایگزامپل علم حاصل کیا جائے نوکری کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، لڑکیاں اس وجہ سے کریں کہ اچھا لڑکا مل جائے گا، لڑکا اس وجہ سے کرے کہ اچھی نوکری مل جائے گی۔ ایک علم اس وجہ سے حاصل کرے کہ میں رب کے اور قریب ہو جاؤں گا، صحیح ہوگی، اس لیے کہ رب نے یہ فرمایا ہے کہ علم والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ فلٹر کا فرق ہے نا، ایونٹ تو ایک ہی ہے نا، اس نے بھی کتاب پڑھنی ہے، اس نے بھی کتاب پڑھنی ہے۔ روشن دان بنوانا ہے، ایک فلٹر کہتا ہے اذان کی آواز ہے، ایک فلٹر کہتا ہے شادی کرتے ہو، فزیکل ریلیشن ہونا ہی ہونا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ یار شادی میں کروں گا جسم سے مزے لینے کے لیے، ایک کہتا ہے کہ نہیں، میں اپنی اولاد کو آگے چلانے کے لیے، ان کی اچھی تربیت کرنے کے لیے، تاکہ وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ اس سے اس کے مزے میں تو کمی نہیں آئی نا، صحیح ہے نا؟ لیکن نیت میں بہت بڑا فرق آ گیا، صحیح ہوگی بات اس کے لیے۔ اور واقعی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بلکہ اس کی اور مثال لے لو نا آپ اس کے لیے، کہ اگر آپ ٹی وی پہ دیکھیں تو میٹیریلسٹک ساری چیزیں ہوتی ہیں، گوری گوری، صحیح ہوگی نا؟ ایسا بلیڈ کے ہاتھ چلتا ہی چلا جائے۔ یہ ساری چیزیں کس طرف لے کے جا رہی ہیں؟ لذت والی طرف، اس طرف نہیں لے کے جا رہی جو حقیقت کی طرف لے کے جانا ہے۔ کیا ہے وہ فلٹر آپ کا کون سا والا بنوا رہی ہیں؟ میٹریلسٹک، نفسانی خواہشات والا؟ آپ ڈرامے دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے دنیا کا؟ جس سے عشق کرتے ہیں اس سے شادی نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا دنیا، ٹی وی دیکھ کے پتہ چلتا ہے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عاشق نہیں مل رہا، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے دنیا کے اندر۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جو رائٹر ہے اس بیچارے کا فلٹر یہ والا بنا ہوا ہے، صحیح ہوگی چیز۔ تو کیا ہے کہ جو فلٹر ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی زندگی کے اندر، صحیح ہے۔ وہ تھا پتہ نہیں پرانا ایک گانا سا تھا، بہت پرانا ذہن میں آ رہا ہے،
भारत जितने भी गाने हैं उसमें हुसन ही का नाम आ रहा होता है, तो ये एक फिल्टर बनाया जा रहा होता है। बल्कि आप देखें, छोटा सा गोद में बच्चा होगा, अगर लड़का है तो माँ लोरी सुनाते हुए क्या हो रही है, चांद सी दुल्हन लाऊंगी तेरे लिए, सही है। तो अभी से उसको क्या है, सेक्स एजुकेशन दी जा रही है। इसी तरह से लड़की है तो क्या होगा, प्यारा सा गुड्डा आएगा, ब्याह के तुझे ले जाएगा। क्या कर रहे हो यार? वजह ये है कि इन पेरेंट्स के अपने फिल्टर खराब हुए हैं। इसी वजह से तुमने देखा होगा बेहुदा किस्म की दाढ़ियां बना रहे होते हैं, बेहुदा किस्म के कपड़े लड़कियां पहन रही होती हैं। वजह क्या है? फिल्टर सिर्फ यही है कि मुतासिर करना है। इसी वजह से पार्लर बढ़ गए हैं, लाइब्रेरियां कम हो गई हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि पूरे मलीर में कोई एक भी लाइब्रेरी है। आपके नॉलेज में है कोई लाइब्रेरी? पार्लर कितने होंगे? हर गली के कोने पे होगा। जो महीने का 15-20 हज़ार कमाते हैं वो भी 5-7 हज़ार लगाते हैं। सही होगी? वजह क्या होगी? ये जो फिल्टर बना दिए हैं हम लोगों ने, खुद भी मीडिया ने भी, उस पर जब भी बात आती है तो क्या आता है, बस यही करना है। सही होगी? मोटिवेशनल फैक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आसिम कह रहा होगा कि आज फंस गया हूं मैं, आइंदा तो इंशाल्लाह नहीं आता। अब क्या है, लड़कियों के मामले में हुस्न उनका मोटिवेशनल फैक्टर है। वो ये समझती हैं कि जितनी हसीन होंगी वो, उतनी क्या होगा, उनकी ज़िंदगी सुखी होगी। मेरी एक स्टूडेंट थी, काफ़ी पहले की बात है, उसकी बहन जो थी वो रोज़ाना घर में लड़ती थी। तो एक दिन सेशन में वो भी ले आई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का होता था 1:1 सेशन। मैंने कहा बेटा क्यों लड़ती हो? कहती ये खूबसूरत है ना, तो इसको दुनिया की सारी खुशियाँ मिलेंगी। मैंने कहा खुशियों का खूबसूरती से क्या ताल्लुक? कहते बिल्कुल, जो खूबसूरत होता है उसको सारे हाथों हाथ ले रहे होती हैं। मैंने कहा बेटा चलो अभी चेक कर लेते हैं। मैंने नेट पे डाला टॉप सक्सेसफुल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, एक थी वाइट, बकिया सारी कुछ ब्राउन थी, कोई डार्क कलर की थी। मैंने कहा इसमें तो सिर्फ एक नज़र आ रही है मेरे को। अरे सर ये वैसे ही है सारा कुछ। लेकिन वजह क्या है कि उसने अपना मोटिवेशनल फैक्टर ये बना। अब कोई भी शख्स उसको इस पे बहका सकता था। सही होगी? आप जाएं इधर जिम वगैरह वाले इनके साथ खेल जाते हैं, मुख्तलिफ ये जो है फिटनेस सेंटर वाले हैं वो इनकी इज्जतों से खेल जाते हैं और इन्हें फिर भी परवाह नहीं होती है। क्यों? इनकी ज़िंदगी सिर्फ एक चीज़ के गिर्द घूमती है, वो क्या है? खूबसूरती। दूसरा मोटिवेशनल फैक्टर तमाम का, अच्छा ये मर्दों में भी है, आपने देखा होगा पार्लर अब मर्दों के भी खुले हुए हैं। सही हो गए? माइकल जैक्सन ने 17 दफ़ा मेरा ख्याल से चेहरे की सर्जरी करवाई थी। सही, मैंने एक लेक्चर देना है माइकल जैक्सन पे, डेटा मेरा पूरा हो गया है, किसी दिन भी ना आधे घंटे की वीडियो बनाऊंगा। अब क्या है कि पैसा दूसरा मोटिवेशनल फैक्टर। अब चूंकि ये मोटिवेशनल फैक्टर है तो जायज़ नाजायज़ जैसे भी हो, जितना ज़्यादा होगा ना वाकई में दुनिया उससे मुतासिर होती है। अगर उसे बोला जाएगा यार इसने जिस्म बेच के कमाया है, यार इसने झूठ बोल के कमाया है, या इसने डकैती मार के कमाया है, यार इसने हराम तरीके से कमाया है, अरे सर सारे ही कमाते हैं। सही हो गया? क्या है वो उनके लिए मोटिवेशनल फैक्टर है। हालांकि गलत है, मैं आगे आऊंगा। डेजिग्नेशंस, मी टू की कभी आप देखें, वो जो है तहरीक चली हुई है वो सिर्फ लड़कियों की है। मैं इसके बारे में लड़कों पे भी ऐसे ही मैं जानता हूँ बहुत सौ को जो ये कहते हैं कि हमारे जिस्म को यूज़ किया गया। नहीं, आपने अपने जिस्म को यूज़ करवाया।
اگر آپ سے کہا جائے جی میں آپ کو ترقی اس وجہ سے دوں گا کہ آپ ایک نائٹ میرے ساتھ گزارو گے، تو آپ منع کیوں نہیں کر دیتے؟ ایسی ترقی لینے کا آپ کو کیا شوق ہے؟ لیکن کیا ہے؟ آپ کا موٹیویشنل فیکٹر کو بنا ہوا ہے. صحیح ہے. اسی طرح لڑکوں میں ہے، ہومو سیکچول، لیزبین، بہت سارے باس ان کے ایسے ہی ہیں جو ان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کو ترقیاں دیتے ہیں، ان کو بزنس سیٹ کر کے دیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا موٹیویشنل فیکٹر کیا بنا لیا؟ پیسہ. اس کے لیے آپ سارے کام کرنے کو تیار ہیں. صحیح ہوگی بات؟ ہیلتھی اسٹیٹ. اچھا ان تینوں کو میں بتاؤں گا کہ میرے لحاظ سے کیا بنانا ہے ہم نے بچوں کے لیے. ہیلتھی اسٹیٹ آف مائنڈ. ہمیں چونکہ پیشنٹ بچے نہیں چاہیے ہیں. اگر مینٹلی صحت مند جسم، صحت مند دماغ، صحت مند دماغ، صحت مند جسم. اگر آپ دماغی طور پر بیمار ہوں گے، آپ جتنے اس کے فلٹر بنانے پہ محنت کرو، اس کا فلٹر کبھی بھی نہیں بن کے دے گا. اگر میرا ہاتھ فالج زدہ ہے، کیا جم میں جانے سے یہ ہاتھ صحیح ہو جائے گا؟ اس کی ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ ہے. اسی طرح سے دماغ ہوتا ہے. اب آتے ہیں اوپر سے میں کریکشن کرتا ہوں. آپ کو میں نے بتا دیا برین فلٹر کیا ہوتے ہیں. زندگی میں جتنی چیزیں استعمال ہوں گی ان تمام کے فلٹر بنانے ہیں. آپ کچھ کے بنا لیں گے، 30-40 کے ہم بنا دیں گے، بقیہ سب کے پھر آپ نے خود بناتے رہنا. جب آپ بنا لیں گے تو آپ کو اپنے بچے کے بھی بنانے آ جائیں گے. صحیح ہے. دنیا میں سب سے بیسٹ موٹیویشنل فیکٹر کیا ہوگا؟ آج موت جیسا کوئی موٹیویشنل فیکٹر نہیں بنا. اگر آپ اپنی موت کو حسین کرنا چاہتے ہیں، آپ کی سب چیز صحیح ہو جائے گی. آپ علم والے کی طرح مرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے موت پر جو ہو برے لوگ نہ ہوں، آپ کے موت پر آپ کا ذکر کرنے والے علم والے ہوں. آپ کو مرنے کے بعد آگے جس جگہ پہ جگہ ملے، آپ کو پتہ ہے انبیاء کے بعد، صحابہ کے بعد کون جائے گا جنت میں؟ علم والے جائیں گے. تو آپ کو علم والی موت اگر یاد ہوگی تو ہر لمحے آپ کا فلٹر صحیح ہوتا چلا جائے گا. صحیح ہے. تو وہ آپ نے بچے کا جو فلٹر اپنا سب سے پہلے موت کے لحاظ سے بنانا ہے، پھر اپنے بچے کا بنانا ہے. یہاں پہ میں نے سینٹنس لکھا ہوا ہے دے فیل. وہ پیرنٹس فیل ہو جاتے ہیں who want to teach a child، جو اپنے بچے کو سکھانا چاہتے ہیں. وہ سارے پیرنٹس ناکام جو اپنے بچے کو سکھانا چاہتے ہیں. those are successful who understand their child، جو بچے کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. سمجھنا. آپ نے بچے کو سمجھنا ہے، سمجھانا نہیں ہے. آپ گھر آتے ہو، آپ کا بچہ چیزیں توڑ رہا ہے، آپ رکھ کے تھپڑ مارتے ہو. ایسے کرتے ہیں جیسے اس دن میں نے بتایا تھا، بچے کو تھپڑ مارنا فزیکلی ابیوز کرنے کے برابر ہے کہ آپ نے ریپ کیا اس کا. وہ چپ کر کے بیچارہ بیٹھ جائے گا. آپ بولو کیا تربیت کی ہے، اب نہیں بولے گا آگے سے کچھ چیز کی. آپ کو نہیں پتا اس بیچارے پہ کیا کیفیت تھی، کیوں یہ توڑ رہا تھا. ہو سکتا ہے آپ سے پہلے آپ آگے جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، کسی اور نے فزیکلی سے ابیوز کیا ہو، وہ اپنی کیفیت کو ایسے بتا رہا تھا، آپ کے خوف کی وجہ سے وہ آپ سے بات ہی نہیں کرے گا. تو بچے کو سمجھانا نہیں ہوتا، سمجھانا اپنے آپ کو ہوتا ہے، بچے کو سمجھنا ہوتا ہے. یہ ہے تربیت. مینٹورشپ سے کہاں تک پہنچ گئے ہم؟ تربیت تک پہنچ گئے. اور ہم نے کتنی دیر بول دیا؟ گھنٹے سے کچھ اوپر بول دیا. کیا بولیں گے؟ فلٹر کو سوچ کہہ سکتے ہو.
بالکل صحیح ہوگی نا. اچھا جی, اب یہاں پہ میرے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو یہاں بریک لے لوں اور بعد میں اسے کنٹینیو کروں, یا پھر یہ ہو کہ ہم اس کو تھوڑا سا اور آگے جانے دیں. کیسے کہتے ہو آپ؟ اچھا, جتنا چلا جائے اتنا اچھا ہے. چلیں, وٹ از دا کرائٹیریا؟ آپ نے کبھی یہ سنا کہ آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ تو کوئی ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے, کوئی انجینئر بنانا چاہتا ہے, کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانا چاہتا ہے, کوئی ایسا پروفیشنلسٹ بنانا چاہتا ہے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کا مطلب ہم لالچی بنا رہے ہیں اپنے بچے کو. بھائی دیکھیں نا, وہ پروفیشن کو زیادہ اہمیت دے گا. آپ نے پوری زندگی اسے کہا انجینئر انجینئر انجینئر, وہ بن گیا انجینئر. اب وہ کہے گا انجینئرنگ میری ٹاپ پریورٹی ہے. میرا ایک ساتھی تھا, ان کی والدہ کا انتقال ہوا, ان کے آفس سے اس کو چھٹی نہیں ملی, جنازے میں نہیں آیا تھا. اگر میں اس کی جگہ ہوتا میں ریزائن دے کر آتا. میرے پاس ایسی مثال موجود ہے میرے اپنے اسٹوڈنٹ کی کہ ان کے فادر کا بائی پاس آپریشن تھا, وہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا, وہ اندر جا رہے تھے آپریشن تھیٹر میں, اور اس نے ابو کو کہا کہ مجھے آفس سے کال آئی ہے میں جاؤں گا, اور اسے پاکستان سے باہر جانا تھا. آپریشن تھیٹر میں جاتے ہوئے جس میں پتہ نہیں تھا اس کا باپ بچ جائے گا یا نہیں بچ جائے گا, وہ چھوڑ کے چلا گیا تھا. کیوں؟ آپ نے اپنے بچے کو پروفیشنلس بنا دیا ہے, برانڈ کانشیس بنا دیا ہے, لالچی بنا دیا ہے. اس وجہ سے رشتوں کی اہمیت ختم ہو گئی. کبھی کسی ماں باپ کے منہ سے سنا تم نے کہ میں اپنے بیٹے کو اچھا شوہر بنانا چاہتی ہوں؟ نہیں سنا ہوگا نا. اپنا والا شوہر اسے اچھا نہیں لگتا, وہ کہاں سے اس کو کرنے دے گی. کبھی یہ نہیں سنا ہوگا میں اپنے بیٹے کو بہت اچھا پڑوسی بنانا چاہتی ہوں. نہیں سنا ہوگا. کبھی یہ سنا ہو میں اپنی بیٹی کو بہت اچھی بیوی بنوانا چاہتی ہوں, میں اپنی بیٹی کو بہت اچھی ماں بنوانا چاہتی ہوں. جب انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں تو معاشرے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ اچھی مائیں بنیں, اچھے شوہر بنیں, اچھے پڑوسی بنیں, اچھے بہن بھائی نکلیں, اچھے دوست نکلیں؟ ہو ہی نہیں سکتا نا. لیکن یہ آپ نے سنا ہوگا اچھے انجینئر نکلتے ہیں, اچھے ڈاکٹر نکلتے ہیں.